الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا علی اللہ توکلنا علی اللہ توکلنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اے پروردگار، ہم گنہگار بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مال ابرار۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، تیری بے کس بندیاں، مجبور بندیاں، علم کی تلاش رکھنے والی بندیاں رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب السکرات۔ پروردگار، ہم تیرے دین کی طرف بڑھنے کے قدم اٹھا چکے ہیں، اپنے دل میں عزائم لیے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ پروردگار، دعا کے ذریعے سے تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، توبہ اور استغفار لیے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ رب العالمین، ہماری بے کسی کو قبول فرما، ہماری مجبوری کو قبول فرما، ہمارے کریا کرنے والے دل کو اپنے دربار میں نرمی کے ساتھ قبول فرما۔ رب العالمین، اپنی رحمت خاص میں ڈھانک لے۔ پروردگار، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے قصوروں کے سلسلے میں، اپنے خطاؤں کے سلسلے میں، اور اپنے بے پناہ گناہوں کے سلسلے میں، اور اپنی بے پناہ برائیوں کے سلسلے میں جو جانے انجانے میں ہم نے سرعزت کی ہیں۔ پروردگار، کبھی دنیا کی متاعی اس دنیا نے اپنے گھیرے میں لے کر ہمیں اس کام کو انجام دینے میں بڑا اہم کام کیا ہے۔ پروردگار، ان گناہوں کو معاف فرما دے، ان برائیوں کو معاف فرما دے، ان قصوروں کو معاف فرما دے، اور ان کیے گئے خطاؤں کو اپنے دربار میں اسے معافی کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار، ہم تیرے آگے گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، دل کو نرماہٹ کے ساتھ، خشیت اللہ کے ساتھ تیری طرف رجوع ہوئے ہیں۔ رب العالمین، ہمارا رجوع ہونا قبول فرما، تیرے دربار میں آنا قبول فرما، تیرے قرآن مجید کے جھنڈے تلے جمع ہونا قبول فرما، اس قرآن کے رنگ میں رنگنا قبول فرما۔ پروردگار، تیرے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے بدلاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بے شمار برائیاں ہیں جس کے لپیٹ میں آ کر ہم تیرے دین سے، تیرے طریقہ کار سے، اور تیرے بتائے ہوئے احکام و ہدایات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پروردگار، ان تمام خصلتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، تزکیے کا سامان کر دے، اور ساتھ ان کو صحیح کرنے کے لیے بہترین ساتھی میسر کر دے، بہترین علم نافع عطا فرما دے۔ پروردگار، جو علم عطا فرمائے اسے عملاً اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں۔ پروردگار، ہماری آنکھوں میں آنسو بھری جو ہے اس نیا کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور اس کے لیے ہمارے لیے غصے سے ہمیں نجات دلا دے۔ اس غصے نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، مختلف ہماری زبانوں کو خراب کر دیا ہے۔ ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم مختلف اول فول بکتے ہیں، ہم مختلف غصے میں پتہ نہیں کس کس کو جھاڑ دیتے ہیں۔ جہاں نرماہٹ کی اختیار ہونی چاہیے تھی، وہاں اس نرمی سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ پروردگار، ہمیں اس غصے سے نجات دے دے، نجات دے دے، نجات دے دے۔ ایسا غصہ میسر فرما جو تیرے دین کے لیے ہو، اس کے قیام کے لیے ہو، اس کی استقامت کے لیے ہو، اور اس کے قیام کے سلسلے میں اپنی ہمت کے لیے ہو۔ پروردگار، جس طرح ائمہ کرام نے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو ثابت کر کے بتایا کہ وہ وہ ستارے ہیں جو تیرے دربار میں قابل قبول ہیں، تیرے مطلوبہ صفات والے بندے ہیں، انہی کے لیے جنت ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ پروردگار، ہمیں بھی ایسا بندہ بنا دے، ہمیں بھی وہی
غصہ عطا فرما جو دین کے لیے ہو، ورنہ یہ بقیہ سارا غصہ جو دنیا میں فساد فی الارض رونما کرتا ہے، ایسے غصے سے ہمیں نجات دے دے، نجات دے دے، نجات دے دے۔ پروردگار ہمارے اندر مختلف قسم کی کاہلی ہے، سستی ہے، اسی کاہلی اور سستی کی بنا پر ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، نہ دین کے راستے میں، نہ اس طریقہ کار میں، نہ قرآن پڑھنے میں، نہ نمازوں میں، نہ مطلب جو ہے دینی محفلوں میں شرکت میں، نہ حقوق و لباد میں۔ اس سستی اور کاہلی کی بنا پر ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ وقت گزر جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ایسی سستی کاہلی سے بچا دے، رب العالمین بچا دے، رب العالمین بچا دے، رب العالمین۔ قرآن مجید میں بیان کردہ اس کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے پر نظر ثانی کرنے والے بنا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنا، ویسی توبہ توبہ پیش کرنے والے بنا، ویسی توبہ کو اپنے دربار میں ہمارے قبول فرما اور ہمیں بھی جنت کا پروانہ عطا فرما۔ پروردگار تیرے دین میں تیز گام ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے تیز گامی کے ساتھ مطالعہ ہو، یا دین پر چلنا ہو، یا بلغ انی ولو آیا کے مصداق میں تیرے کلمات کو ادا کرنا ہو، یا نصیحت کرنا ہو، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، یا قیام کرنا ہو، یہ رب العالمین ان سب کو ادا کرنے کی ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، استقامت عطا فرما، اور اس کے لیے علم نافع عطا فرما۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، ہماری زبان بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس زبان کی فتنوں کی وجہ سے جہنم سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پروردگار اس زبان کے فتنے سے ہمیں بچا لے، بچا لے، بچا لے، رب العالمین اس زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں بہترین صفات کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں بہترین الفاظ اور جملوں میں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس زبان میں نرمی پیدا کر دے، چڑچڑے پن سے نجات عطا فرما، اس میں غصے کو ختم کر دے، اس میں سختی کو ختم کر دے، اور اس زبان میں محبت کو ڈال دے، صرف تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، تیرے بندوں کی محبت اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، رب العالمین۔ پروردگار اس زبان میں غیبت سے ہمیں نجات دے دے، اس غیبت نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پروردگار معاشرے کے اندر تباہی آ گئی ہے، معاشرے کے اندر ہی نہیں خاندانوں میں دوریاں آنے لگی ہیں۔ پروردگار غیبت سے نجات دے دے، کیونکہ غیبت کبھی بھی معاف نہیں ہوتی، تو یہ وقت کے رسول کے ذریعے سے بتایا۔ پروردگار اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح سے شعور عطا فرما، اسی مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار چغلیوں سے ہمیں بچا لے، برے القاب سے ہمیں بچا لے، لان تان سے ہمیں بچا لے، رب العالمین ہمیں مذاق سے بچا لے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں رب العالمین جو ایمان کو کھا جاتی ہیں، دین کو کھا جاتی ہیں، دیمک کی طرح اسے چاٹ جاتی ہیں۔ پروردگار اس کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار زبان کی صحیح پرورش کرنے، اس کی صحیح حفاظت کرنے، اس کا صحیح تزکیہ کرنے، اسے صحیح شعور دینے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اس کے لیے علم نافع کی ضرورت ہے، علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ پروردگار اس کے لیے دل کو تیری طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اس میں لگن عطا فرما، اس میں شعور عطا فرما، اسے آگے بڑھنا نصیب فرما۔ پروردگار تیرے دربار میں پہنچا ہے تو پروردگار اپنے رحمت خاص سے اسے اپنے اندر اپنے اس پہ ڈھانک لے، پروردگار اپنی رحمت سے ڈھانک لے، اپنی ہدایت سے ڈھانک لے، اپنی رضامندی سے ڈھانک لے، اپنی خوشنودی سے ڈھانک لے، رب العالمین تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے، شمار کر لے، شمار کر لے۔ رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دین پر چلنا چاہتے ہیں، اسی لیے گداز دل کے ساتھ ان رمضان کے مہینوں میں تیرے قرآن کے کلاسز کے لیے، تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، تیری دین کے ترجمانی کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے سننے کا بھی موقع عنایت فرما، اور صحیح مطلب کی زبان عطا فرما اور عمل نافع عطا فرما۔ جو لوگ سن رہے ہیں پروردگار اس سننے کے بعد صحیح طور پر اسے اخذ کرنے والے، اسے اپنے دل میں جذب کرنے والے، اور اس کے مطابق اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کرنے والے بنا دے۔ پروردگار کہنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام عطا فرما۔ ہماری ہر کام کو جو اس رمضان میں کر رہے ہیں، ہر ادا کو جو کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، رب العالمین پڑھی جانے والی قرآن کو، پڑھے جانے والے اذکار کو، اس کے قیام
کو، اس کے رکوعات کو، اس کے ایک دوسرے کے لیے نصیحت کو رب العالمین اپنے دربار میں قبولیت کا مقام عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، نام اعمال میں اضافہ عطا فرما، اور بھرپور نام اعمال کے ساتھ تیرے دربار میں تجھ سے ملنے کا موقع عنایت فرما۔ موت اس حال میں دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ پروردگار پھر سے ہم پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ان تمام مطلب جو ہے انسانیت کے لیے جو دنیا دکھیاری بن گئی ہے، ہر گھر دکھ کا نمونہ بن گیا ہے، ہر گھر میں مطلب جو ہے دکھیاری مطلب جو ہے حالات کے ساتھ آہ مطلب جو ہے نکل رہی ہے، پکار نکل رہی ہے، تیری طرف آنکھیں اٹھ رہی ہیں، اور تیری ہی طرف آگے بڑھ کر رب العالمین دل نرم گدازی کے ساتھ تیرے دربار میں خشیت اللہ کے ساتھ جھکنے لگے ہیں۔ پروردگار کورونا وائرس نے اپنا مطلب جو ہے بہت برا حال کر دیا ہے، ہر گھر کو مطلب جو ہے پریشان کر رکھا ہے۔ پروردگار بہت ساری اموات کی دن بھر کل ہی صحیح آج صحیح پروردگار ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک مطلب جو ہے ہمارے پاس موت کی خبر آ پہنچتی ہے۔ کئی بڑے بڑے علماء کرام تیرے پاس پہنچ رہے ہیں، کئی ہمارے اپنے پہنچ رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جو اس دنیا میں جنہیں ہم نہیں جانتے، رب العالمین وہ بھی ان ہاسپٹلز کے ذریعے سے تیرے پاس پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ پروردگار ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ ہم نے بہت کچھ سہ لیا، ہم نے بہت کچھ تڑپ لیا، ہم نے بہت کچھ اپنے قصور تیرے پاس رکھ لیے۔ پروردگار ہم نادم ہیں، ہم نادم ہیں، ہم نادم ہیں۔ رب العالمین ہماری التجائیں سن لے، ہمارا گڑ گڑانا قبول کر لے، تیرے آگے جھکنا قبول کر لے، ہمارے قیام کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں سن لے رب العالمین، سن لے رب العالمین، سن لے رب العالمین۔ ہم دن کی گہرائیوں کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ پروردگار ان دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور ہمیں پھر سے نجات دے دے، ہمارے گھروں کو سکون میں بدل دے۔ پروردگار اموات بہت ہو رہی ہے، امت مسلمہ کا بڑا خسارہ ہو رہا ہے، علماء کرام تیرے پاس پہنچ رہے ہیں، علم کا میدان کمزور ہونے لگ گیا ہے۔ پروردگار گھر کا ماحول کمزور ہونے لگا ہے، کئی لوگوں کے شوہر، کئی لوگوں کے بچے رب العالمین تیرے پاس پہنچ رہے ہیں، معاشی مار پڑ رہی ہے، آزمائش میں بہت سختی آ گئی ہے۔ پروردگار ان سختی شدہ ماحول میں تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر بھیک مانگتے ہیں۔ رب العالمین ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، تیرے صفات کا واسطہ دیتے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ودود ہے۔ پروردگار ان صفات کا واسطہ ہماری دنیا کو کھول دے، اس دنیا کو پھر سے مطلب جو ہے سکون زدہ ماحول بنا، اس میں پھر سے مطلب جو ہے آرامتیاں عطا فرما، اس میں پھر سے سکون سے چلنا پھرنا نصیب فرما، اس میں پھر سے مطلب جو ہے لوگوں کی خوشیاں میسر فرما۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہمارا گڑ گڑانا قبول فرما، ہمارا رونا قبول فرما، تیرے دربار میں آنا قبول فرما۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم عزم کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بدل دیں گے، اس دنیا کو بدلنے کے لیے اپنے اوقات کو صرف کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے، اپنی زبان کو کھولیں گے، لوگوں کو نصیحتیں کریں گے، اپنی گودوں کو مسلمان بنائیں گے، اپنے سینوں کو مسلمان بنائیں گے، اپنے ذہنوں کو مسلمان بنائیں گے۔ رب العالمین اس مسلمانیت کے ساتھ اس دنیا میں تیرے قیام کا، تیرے دین کے قیام کا کوششیں کریں گے۔ رب العالمین اس عزم کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عزم کے ساتھ جو تیرے دربار میں آئے ہیں اسے قبولیت کا مقام عطا فرما، اور ہم پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ ہم اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر رحم فرما، اور دنیا کو کھول دے، دنیا میں سکون برپا کر دے، دنیا میں سکون برپا کر دے۔ جن گھروں میں اموات ہوئے ہیں پروردگار و غمزدہ ہیں، ہم ان تمام گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کہیں بہن ہے، کہیں بھائی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں باپ ہے، کہیں ساس ہے، کہیں سسر ہے، کہیں ننھے منھے بچے ہیں، رب العالمین یہ سب تیرے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ بہت مصروف عمل ہے، پروردگار اس کو حکم دے دے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جا، اور ہمارے لیے سکون کا سامان کر دے اور اسے بھیج دے۔
پروردگار جو تیرے پاس پہنچ گئے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان سے آسان حساب لے لے، ان کے لیے آرامتی میں ہم پہنچا دے، جس تکلیف کے بعد وہ تیرے پاس پہنچ رہے ہیں رب العالمین انہیں سکون میسر کر دے، جنت الفردوس کے دروازے کھول دے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، رب العالمین جو پیچھے رہ گئے ہیں پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو سکون میسر کر دے، ان کے گھروں پر اپنے رحمت خاص کا نزول فرما، رب العالمین بچوں کو نعم البدل عطا فرما دے، پروردگار محبت کرنے والے لوگ میسر کر، پروردگار ان کی طرف ہاتھ بڑھانے والے ہاتھ میسر کر، ایثار و قربانی کرنے والے دل میسر کر دے، اور ان سب کو حقوق العباد کی ادائیگی کو محسوس کرنے والے ہمیں بنا دے بنا دے بنا دے رب العالمین، پروردگار جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی قبول فرما، اس دکھیاری دنیا کو تو بدل کر رکھ دے سکون میں، اور اس میں سکون ہی سکون برپا کر دے رب العالمین، پروردگار ہماری ہاتھوں کو نیچے گرنے سے پہلے اپنے دربار میں سے قبولیت کا مقام عطا فرما، اور خیر عافیت کے ساتھ اس دنیا کو پھر سے وہی دنیا بنا دے جہاں لوگ اقامت دین کے خاطر صحابہ کرام اٹھا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، جہاں ائمہ کرام چلا کرتے تھے، انہوں نے ثابت کر کے بتایا تھا کہ یہ اسلام ہے، رب العالمین ایسا ہی گہوارے والا بہترین گہوارہ بنا کر اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہمیں بھی بنا دے، ہمارے معاشرے کو بھی بنا دے، اسلام کو چلتا پھرتا نمونہ بنا دے، جو دعائیں مانگ لیے ہیں پروردگار وہ بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی قبول فرما، جائز خواہشات کی تکمیل تیرے پاس ہے اس کو بھی قبول فرما، رب العالمین ہم سب تیری رحمت میں ڈھانکنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پروردگار اپنی رحمت خاص میں ڈھانک لے، اور صحیح معنوں کے ساتھ صحیح رخ کے ساتھ دین کا صحیح علم عطا فرما، رمضان کی صحیح ٹریننگ عطا فرما، اور صحیح شعور کے ساتھ جو کچھ ادائیگی کر رہے ہیں رب العالمین ان تمام نام اعمال کا اجر عظیم عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔